معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کو ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ کا آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اس مضمون پر بائبلی تعلیمات کو مزید بہتر طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ گناہ کی حقیقت و ماہیت کے زیر عنوان ہمارا لیکچر جو بطور حصہ اول ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے اس کو سنیں، تاکہ آپ آغاز گناہ کے بارے میں احسن طور سے جان پائیں۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ یا شر کہاں سے آیا یا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی کامل مخلوق کیسے گناہ یا برائی کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ خدا نے کوئی بری چیز پیدا نہیں کی، اس نے صرف نیک چیزیں تخلیق کیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ گناہ یا شر کسی نیک چیز میں بگاڑ یا فقدان ہے، اور یہ بھی کہ کوئی چیز یا جوہر اپنے آپ میں بری نہیں۔ لیکن یہ بات ایک پر اسرار اور مشکل سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ پھر گناہ یا شر کہاں سے آیا، یعنی یہ فقدان یا بگاڑ وجود میں کیسے آیا۔ کیونکہ اگر خدا مکمل طور پر یا قطعی کامل ہے، اور اگر اس کی تخلیق مکمل طور پر کامل ہے، تو پھر گناہ کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ کہ مکمل نیکی کیسے گناہ یا شر کا منبع بن سکتی ہے۔ اس مسئلے کو ان نکات حکمیہ یا بیانات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ خدا مکمل اور قطعی کامل ہے۔ دوم یہ کہ خدا کوئی ناقص شے، مادہ یا جوہر پیدا نہیں کر سکتا، اور سوم یہ کہ ایک کامل مخلوق برائی نہیں کر سکتی۔ چہارم یہ کہ ایسی دنیا میں گناہ نہیں آ سکتا۔ پنجم یہ کہ گناہ یا شر اس دنیا میں چونکہ آ چکا ہے، تو ششم یہ کہ اس سے لگتا ہے کہ یا تو پہلا مقدمہ غلط ہے یا دوسرا، یا دونوں، یعنی یا تو خدا مکمل طور پر کامل نہیں، یا خدا نے کامل مخلوقات نہیں بنائی۔ بائبلی تناظر یا پس منظر میں اس مسئلے کو ایک اور طرز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایسی مخلوقات کیوں نہیں بنائی جو گناہ نہ کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس نے لوسیفر اور فرشتوں کو زیادہ بہتر بنایا ہوتا تو شاید وہ گرتے ہی نہیں۔ خدا نے صرف ان فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا جن کے بارے میں اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح آدم کو کیوں نہیں بہتر بنایا گیا جو ممنوع پھل نہ کھاتا۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ آسمان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو پھر خدا نے شروع ہی سے قطعاً گناہ نہ کرنے والی مخلوقات پر مشتمل آسمان کیوں نہیں بنایا۔ آئیے ان مسائل کا حل جانتے ہیں۔ قبل ذکر کیے گئے مقدمات میں پہلے دو مقدمات مضبوط نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ خدا مکمل طور پر کامل ہے، اور یہ کہ خدا کوئی ناقص شے پیدا نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس کے صحیح آرتھوڈکس نقطۂ نظر سے یہ کہ خدا کی مکمل کمالیت کو مسترد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح یہ بھی تسلیم کرنا فرض ہے
کہ خدا نے کامل مخلوقات ہی بنائی ہیں، تاہم تیسرے مقدمے کو دوبارہ سنیں۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اور ایک کامل مخلوق برائی نہیں کر سکتی۔ مسیحی نقطۂ نگاہ سے یہ صریحاً غلط ہے۔ خدا نے کامل فرشتہ بنایا جیسے لوسیفر، اس نے گناہ کیا اور کتاب مقدس کے مطابق شریر یا شیطان بن گیا۔ لیکن سوال وہی ہے کہ کامل مخلوق گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ مسیحی الہیات کے تناظر میں اس کا سادہ سا جواب ہے آزاد مرضی سے۔ ذرا غور کیجئے، خدا نے صرف اچھی چیزیں تخلیق کی۔ دوم یہ کہ خدا نے ایک اچھی شے یعنی آزاد مرضی خلق کی۔ سوم یہ کہ آزاد مرضی سے گناہ ممکن ہوا۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے کوئی مختلف انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ نیکی کی بجائے مختلف انتخاب کرنا ہی گناہ یا شر ہے۔ لہذا چہارم یہ کہ ایک کامل آزاد مخلوق گناہ کر سکتی ہے۔ یقیناً خدا نے صرف نیک چیزیں بنائی ہیں۔ گناہ یا شر خالق کے ہاتھ سے براہ راست نہیں آ سکتا، جیسے آلودہ پانی پہاڑی چشمے کے صاف پانی سے براہ راست نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ آزاد مرضی یعنی چناؤ یا اختیار کی طاقت ایک اچھی چیز ہے۔ یقیناً اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدا کے لیے بھی یہ رکھنا برا ہوتا اور جنت کے مقدسین کے لیے بھی یہ برا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزاد ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ کوئی بھی کبھی آزادی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نہیں نکلا کہ آزادی کو گھٹیا کہو، غلامی کی طرف لوٹو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آزادی کے خلاف بولنے کی کوشش کرے تو وہ در حقیقت اس کی حمایت میں بول رہا ہوگا، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آزاد ہونا اچھا ہے۔ یہ حقیقت کہ آزادی اچھی ہے بالکل ناقابل انکار ہے، لیکن اگر آزادی کا یا آزاد ہونا اچھا ہے تو پھر گناہ یا شر ممکن ہے۔ آزادی کا مطلب ہے مختلف انتخاب کرنے کی طاقت۔ لہذا اس موجودہ دنیا میں اگر کوئی محبت کرنے کے لیے آزاد ہے تو وہ نفرت کرنے کے لیے بھی آزاد ہے۔ ہماری الہی طور پر عطا کردہ آزادی کی فطرت ہی گناہ یا شر کو ممکن بناتی ہے۔ جنت کے مقدسین کے علاوہ صرف خدا ہی وہ مکمل آزادی رکھتا ہے کہ وہ گناہ یا شر کا انتخاب نہ کرے۔ سب سے اعلی آزادی گناہ یا شر سے آزادی ہے، نہ کہ گناہ یا شر کرنے کی آزادی۔ اس زمین پر جب ہم اپنے حتمی فیصلے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آیا ہم اپنی مرضی کریں گے یا خدا کی مرضی، تو اس کے لیے ہمارے پاس اختیار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم روبوٹ، کٹھ پتلیاں یا بے جان مشینیں ہوں گے۔ آئیے کتاب مقدس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کس نے لوسیفر سے گناہ کروایا۔ کتاب مقدس کے مطابق لوسیفر ایک مخلوق، سرفرشتہ اور سب سے پہلے گناہ کرنے والا تھا، جس کے بعد وہ شیطان بن گیا۔ تمام فرشتوں کا 1/3 اس کے ساتھ گرا دیا گیا۔ مابعد آدم اور حوا کو شیطان نے آزمایا اور وہ گناہ میں گر گئے۔ کائنات میں اس وقت تک کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایک کامل خدا تھا، ایک کامل جگہ
جسے آسمان کہتے ہیں، جو کامل مخلوقات یعنی فرشتوں سے بھری ہوئی تھی، اتنے کامل حالات میں گناہ کیسے جنم لے سکتا تھا؟ اور لوسیفر کو گناہ کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ یاد رہے، اسے کسی اور نے نہیں آزمایا، کیونکہ خدا کسی کو گناہ کی طرف نہیں اکساتا، اور یہ بھی کہ لوسیفر میں کوئی بری فطرت نہیں تھی جو اسے گناہ کی طرف مائل کرتی۔ بہت سے لوگ اسے ایک ناقابل حل راز سمجھتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ آزاد مرضی کا کیا مطلب ہے، تمام آزاد اعمال لازمی طور پر خود سے پیدا شدہ ہونے چاہیے، یعنی اپنے اختیار سے وجود میں آئے ہوں۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم اس سوال کا جواب جان سکتے ہیں کہ لوسیفر کو گناہ کرنے پر کس نے مجبور کیا۔ تو اب تک کی بحث کی روح سے اس کا سادہ سا جواب ہے، کسی نے نہیں۔ دراصل لوسیفر خود اپنے گناہ کا سبب تھا۔ پہلا گناہ کس نے کیا؟ اس کا سیدھا اور سادہ اور سچا جواب یہ ہے کہ لوسیفر نے۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ اس کا جواب ہے کہ آزادانہ انتخاب کی طاقت سے، جو خدا نے اسے عطا کی تھی۔ لہذا خدا نے آزاد مخلوقات کو تخلیق کیا۔ بلا شبہ اس سے گناہ یا شر کے امکان سے انکار لازم نہیں آتا، تو بھی گناہ کو حقیقت کا جامہ مخلوقات نے پہنایا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا گناہ یا شر کے امکان کا خالق ہے، کیونکہ اس نے آزاد مرضی کو خلق کیا، مگر گناہ یا شر کے واقعات کا ذمہ دار یا خالق نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا تضیع اوقات نہ ہوگا کہ کچھ لوگوں نے آزاد مرضی کی تعریف جبریت پسندانہ انداز میں کی ہے، جو خدا کے کردار کے ساتھ تعارض پیدا کرتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آزاد مرضی کا مطلب صرف جو ہم چاہیں وہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر شخص کو نیکی کی خواہش دینی چاہیے، ورنہ ہماری گرتی ہوئی فطرت کی وجہ سے ہم صرف برا ہی کریں گے۔ اس تعریف میں سنگین مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر یہ تعریف درست ہے تو خدا نے صرف کچھ افراد کو نیکی کی خواہش کیوں دی، سب کو نہیں؟ اس تعریف کے مطابق اگر خدا سب کو نیکی کی خواہش دے دے تو تمام لوگ نیکی کریں گے۔ مزید یہ کہ لوسیفر میں گرتی ہوئی فطرت موجود نہیں تھی، بس آزادی کی یہ تعریف اس کے شریرانہ انتخاب کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ یقیناً جو کوئی بھی ایک مکمل طور پر نیک خدا پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایسا خدا جو چاہتا ہے کہ سب نیکی کریں، تو وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خدا نے لوسیفر کو خود اس کے خلاف بغاوت کی خواہش عطا کی۔ ایسا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ضیافت میں موجود تھا، تو مقرر ایک معروف مسیحی رہنما جس کا بیٹا وفات پا چکا تھا، اس نے اپنی جد و جہد کے بارے میں بتایا کہ وہ اس بات کو سمجھنے میں کیوں ناکام رہا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کو تب تک قبول نہیں کر پایا جب تک میں یہ نہ سمجھ پایا کہ خدا نے ہی میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ وہ شخص جو اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس ضیافت میں شریک تھا، انہوں نے خاموشی سے یعنی دھیمی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں سے کسی کے ساتھ عصمت دری ہوتی تو وہ کیا کہتا۔ خدا نہ تو خود گناہ کرتا ہے، نہ ہی کسی اور کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ لوسیفر نے اپنی آزاد مرضی سے گناہ کیا۔ اب یہ سوال کہ مکمل طور پر نیک کائنات میں گناہ یا شر کیسے آیا،
اس کے جواب میں یہ کہ مسیحی نظریہ آزاد مرضی کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ گناہ یا شر اس وقت وجود میں آیا جب ایک نیک مخلوق لوسیفر نے آزاد مرضی کی نیک قوت سے مخلوق یعنی خود کی محدود نیکی کو چنا خالق کی لامحدود نیکی پر۔ اس کی فلسفیانہ وضاحت یوں ہے کہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ گناہ کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے کسی بیرونی گناہ کے وجود کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر کم تر نیکی کو ترجیح دینا بھی گناہ یا شر ہو سکتا ہے۔ گناہ نے ایک آزاد شخص کے ذریعے جنم لیا اور ایسا شخص شریر یا شیطان بننے کے لیے کسی بیرونی شے کے حصہ دار ہونے کا محتاج نہیں۔ خود کو خدا کی جگہ پر رکھنے کی خواہش اپنے آپ میں ایک گناہ یا شر ہے، اور در حقیقت بائبل لوسیفر کے پہلے شریر عمل کے بارے میں بالکل یہی بتاتی ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ پولس رسول فرماتے ہیں نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ یہ تصور حزقییل 28 باب میں بھی موجود ہے۔ یسایہ نبی اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا۔ بس اس ساری بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ گناہ نے سر فرشتے کے دل میں جنم لیا، اور ایک انتہائی طاقتور مخلوق اس وقت گر گئی جب اس نے خدا کی بجائے خود کو اپنی تعریف کا مرکز بنا لیا۔ بلا شبہ خدا نے صرف نیک چیزیں تخلیق کی۔ ان نیک چیزوں میں سے ایک آزاد مرضی تھی، ایک نیک تخلیق جس سے آزاد انتخاب یعنی اخلاقی خود مختاری عطا ہوئی تھی۔ لوسیفر نے خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دی۔ لوسیفر کو گناہ کرنے پر کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے گناہ کا سبب تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائبلی الہیات کی روح سے گناہ ایک خود سے پیدا شدہ عمل ہے، کسی کے بھی اپنے اختیار سے وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ پوچھنا کہ لوسیفر کو گناہ کرنے پر کس نے مجبور کیا اتنا ہی بے معنی ہے جتنا یہ پوچھنا کہ خدا کو کس نے بنایا۔ لوسیفر خود اپنے گناہ کا خالق ہے، اور اسی سے گناہ کی ابتدا ہوئی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہ پہلے سے موجود ہو، یعنی وجود کے اعتبار سے۔ اپنی آزاد مرضی کی قوت کو استعمال کر کے لوسیفر نے گناہ کیا، اور ایسے گناہ کی ابتدا ہوئی۔